السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح جو آئی ایس کا ریوائول ہو رہا ہے ان فارم آف آئی ایس کے، وہ اس کے گلوبل ریپرکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ہسٹوریکل ٹائم لائن کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دو اینگل سے بات کریں گے۔ ایک یہ کریں گے ذکر کہ کس طرح آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا، وہ کس طرح وہ ایگزسٹنس میں آئی، اس کے ڈسمینٹل ہونے تک کا کون سا ڈیوریشن تھا، اور جو آئی ایس کے ہے یہ کس طرح جو باقی ڈفرینٹ مطلب باقی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس ریجن میں آپریٹ کر رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں اور پرٹیکولرلی ان ساؤتھ ایشیا میں، وہ اس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایس کی۔ آئی ایس 2005 میں ابو مصعب الزرقاوی، یہ ایک جارڈینین تھا اور اس نے اسامہ بن لادن کے ساتھ اور ایمن الظواہری جو ہیں جو 2020 میں مارے گئے تھے کابل میں، یہ جو دو بڑے لیڈر تھے القاعدہ کے، ان کے ساتھ کولیبریشن کی اور ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا جو افغانستان میں ہوتا رہا۔ ابو مصعب الزرقاوی نے کچھ ایڈیولوجیکل گراؤنڈز پہ اور کچھ پرسنل گراؤنڈز پہ فیصلہ کیا کہ عراق میں جب انویڈ کیا گیا، یو ایس نے انویڈ کیا 2003 میں، تو وہاں کی جو آرمی تھی اور وہاں کی جو پولیس تھی اسے ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ تو جو پولیٹیکل کیوس اور جو سول وار کی سچویشن عراق میں پیدا ہوئی، تو اسے نے اتنا مومنٹم، اتنا لیوریج مل گیا کہ وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو لانچ کر سکیں اس سٹیج پہ، اس مڈل ایسٹ ریجن میں پرٹیکولرلی عراق میں۔ ابو غریب جو ہے وہاں پہ پریزن، وہاں پہ اس کی جو ایڈیولوجیکل اور اس کی جو پولیٹیکل فاؤنڈیشن رکھے گی اس آئی ایس کی، اس کی میٹیریلائزیشن 2011 میں یا 2012 میں ہوئی، جب یو ایس نے کمپلیٹلی عراق سے ودرا کر لیا تھا۔ ابو بکر البغدادی اور دیگر جو ان کے رہنما تھے، انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک یہاں پہ عراق اور سیریا کے ایک سگنیفیکنٹ پورشن پہ ہم نے اسلامک خلافت قائم کیا، اور ایک ٹائم پہ ایٹ اٹس پیک اس کا جو لینڈ ایریا تھا وہ یو کے کی جو ٹیریٹری اس سے بھی زیادہ تھا۔ 2017 میں ایسا ہوا کہ مطلب یو ایس کی جو اسپیشل فورسز تھی، انہوں نے ایک کمپلیٹ ایک اسپیشل آپریشن کنڈکٹ کیا اور موصل سے جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا آئی ایس کا، انہیں ڈریون آؤٹ کر دیا، اور وہاں سے جو سیریا میں جو سول وار چل رہی تھی وہاں پہ بھی بشار الاسد نے اپنے جو اس کے سپورٹر ہیں ایران اور رشیا، اس کی ہیلپ سے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا تھا۔ بشار الاسد نے اسے مینیپولیٹ کیا آئی ایس کو اپنے فیور کے لیے، اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، مگر اینڈ پہ وہ مطلب وہ آئی ایس جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل لیوریج کے طور پہ یوز ہوتے رہے، اور بعد پہ وہ پولیٹیکل لائبلٹی بن گئے تو انہیں ڈسمینٹل کر دیا گیا اس ریجن سے، مگر وہ سلیپر سیل کے طور پہ کام کرتے رہے۔ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے، جو پرائمریلی جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، یہ جو ہے دیگر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہے اس سے اپنے جو ان کی ملیٹنٹ تھاٹ ہے یہ زیادہ ریڈیکل ہیں، ان کے گلوبلسٹ ایجنڈا ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر ہی ایک اسلامی لا، اسلامک شریعہ کا نفاذ کریں اور اسے امپلیمنٹ کریں، اسے اسٹرینتھن کریں۔ جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ زیادہ ریڈیکل ہے اور ایک گلوبلسٹ ایجنڈا کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ پورے ریجن میں، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں ان پرٹیکولر، وہ آپریٹ کریں اور وہ اپنا جو ان کے موٹیوز ہیں وہ لے کے چلیں۔ اب لاسٹ جو ویک اٹیک ہوا ہے ماسکو میں کنسرٹ پہ، تو جو رشین فارن منسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے وہ یو ایس کی یا ویسٹ کی ہیلپ کے بغیر اتنا ہائی ٹارگیٹڈ ویلیو، مطلب اتنا ہائی ٹارگیٹڈ اٹیک کر سکیں، وہ بھی ماسکو میں۔ تو یہ اس کے ابھی سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ آیا کہ یو ایس نے فیسیلیٹیٹ کیا یا نہیں کیا۔ مگر اس ایک بات واضح ہے کہ جب 2010 کے ڈیکڈ میں جب آئی ایس آپریٹ کر رہی تھی تو یہ اس میں الزام لگتا رہا کہ جو بشار الاسد کی رجیم ہے اس نے اسے بیک کیا، اس کے علاوہ یو ایس نے بھی اسے سپورٹ کیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیوز بنائیں گے اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح جو آئی ایس کے ہے اور آئی ایس اور ان کے آپس میں کیا لنک رہا ہے، اور یہ جو آئی ایس کے اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے یہ کس طرح ایک گلوبلسٹ ایجنڈا کو لے کے چل رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اتنی ہی بات کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔